السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ۔ شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین۔ اگر ہم میں سے کسی بھی بچے کے تعلق سے یہ خبر مل جائے، 2 سال کا بچہ ہو، 6 ماہ کا بچہ ہو، 3 مہینے کا بچہ ہو، اور ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں یا کسی ماہر حکیم کے پاس لے کر جائیں اور اس بچے کی طبیعت کی ناسازی کے بارے میں اس حکیم سے ہم دریافت کریں کہ اس کی طبیعت کیوں ناساز رہتی ہے، تو حکیم اس کی جانچ کرے گا، اسے دیکھے گا، نبض ٹٹولے گا، اپنی حکیمی علوم کی روشنی میں وہ بتائے گا کہ یہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے۔ بسا اوقات ڈاکٹر یا حکیم کسی بچے کے تعلق سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خطرناک بیماری ہے، آپ کا بچہ مشکل سے 2 مہینہ 6 مہینہ زندہ رہے گا، 1 سال زندہ رہے گا، اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ بچہ انتقال کر جائے۔ ظاہر سی بات ہے، ایسے ماحول میں ماں باپ کا کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے، چہرے اداس ہو جاتے ہیں، اور ہر طریقے کی عیش و عشرت ان کی مقدر ہو جاتی ہے، یعنی بگڑ جاتی ہے، اور کسی طریقے سے وہ یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ صحت مند ہو جائے اور اس خطرناک بیماری سے نکل جائے، ہلاک نہ ہو۔ مگر آپ قربان جائیے، امام حسین کے پیدا ہوتے ہی جبریل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آ کر یہ بتایا، یا رسول اللہ ان ابنک ھذا
یقتلو بِأَرْضِ الطف، یا رسول اللہ یہ آپ کا شہزادہ میدان کرب و بلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ آپ سوچیں کہ جس کے پیدا ہوتے ہی شہادت کی خبر عام ہو گئی، آپ کی امت اسے شہید کر دے گی۔ جن کی شہادت کی خبر لوگوں تک پہنچ چکی، لوگوں کے زبانوں پر ہے، پھر آپ دیکھیں پھر سیدہ نے کیا کیا، پھر سیدنا مولائے کائنات نے کیا کیا، پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین کے لیے کیا کیا۔ امام حسین کی اچھی تربیت کی، بہترین انسان بنایا، بہترین عالم بنایا، تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ یہ نہیں کہ اداس ہو گئے، یہ نہیں کہ اب ان کی شہادت ہو جانی ہے تو ان کی تعلیم کا انتظام کرنے کا کیا مطلب ہے، یا ان کی تربیت کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی یہ راز پوشیدہ ہے کہ زندگی اور موت تو صرف اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہے، کوئی اور نہیں دیتا۔ اگر کوئی ایسی بات آ جائے اپنی اولاد کے تعلق سے تو کبھی مایوس نہ ہو، بلکہ اس اولاد کی تربیت کرتے رہیں، اس کی تعلیم کا انتظام کرتے رہیں، اس کی بہترین پرورش ہم آگے کرتے رہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بعید تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر رب کی بارگاہ میں یہ دعا فرما دیتے، اے پروردگار میرے حسین کو بچا لے، ان کی شہادت نہ ہونے پائے۔ آپ دیکھیں جس رسول اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، جس پیارے آقا نے سورج کے 2 ٹکڑے کر دیا، سورج کو واپس کر دیا، جنہوں نے درخت کو اپنے قریب بلا دیا، پتھروں سے بھی کلمہ پڑھوا دیا، جن کے ہاتھ پر بے شمار معجزات ظاہر ہوئے، کیا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بعید تھا کہ وہ حسین کی شہادت کو نہ ٹال سکتے؟ ٹال سکتے تھے۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ شہادت یہ موت ہے، بلکہ شہادت ہی زندگی ہے اور حیات ہے۔ شہادت زحمت نہیں ہے، بلکہ شہادت رحمت ہے۔ شہادت یہ مصیبت نہیں ہے، بلکہ شہادت یہ نعمت ہے اور رحمت ہے۔ مشکات المصابیح کی وہ حدیث دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد شریف میں یعنی مسجد نبوی میں منبر پہ جلوہ افروز ہے، جمعہ کا دن ہے، تمام صحابہ کرام جلوہ گر ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود، سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں، سیدنا عثمان بھی موجود ہیں، سیدنا عمر بھی موجود ہیں، سیدنا علی مرتضی فاتح خیبر داماد پیغمبر شیر خدا بھی موجود، عشرہ مبشرہ حضرت سعید ابن زید بھی موجود ہیں، حضرت طلحہ بن عبیداللہ بھی موجود ہیں، سعد ابن ابی وقاص یعنی بدری صحابہ ہو یا احد کے صحابہ ہو، یہ سارے صحابہ وہاں موجود ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا دن ہے، منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں خطبہ دیتے ہوئے کہ میرا حسین آ گیا، میرا حسن آ گیا۔ مسجد کا گیٹ سامنے تھا، امام حسین ابھی چھوٹے تھے، بچپن کی زندگی گزار رہے تھے، ایام طفولیت میں تھے، اور حسین اعظم مسجد کے گیٹ سے اندر آتے ہیں، اسی طریقے سے امام حسن آتے ہیں، حسین اعظم کے پیر لڑکھڑا رہے ہیں، جیسے عام طور سے
چھوٹے بچے کا پیر لڑکھڑاتا ہے، جیسے عام طور سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چلنے میں دقت ہوتی ہے، ویسے ہی امام حسین کو چلنے میں دقت ہو رہی ہے، اور لڑکھڑاتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ امام حسن بھی داخل ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے اپنے خطبہ کو بند کر دیا، اپنے خطبہ کو روک دیا اور اتر کر امام حسین کو لینے چلے گئے۔ امام حسن مصطفیٰ کو گود میں اٹھایا اور امام حسین کو بھی گود میں اٹھایا، اور اس کے بعد آپ منبر پہ جلوہ افروز ہوئے۔ تمام بڑے بڑے صحابہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے صحابی آتے رہے، مگر پیارے آقا نے کسی کے لیے بھی خطبہ بند نہیں کیا۔ اسی طریقے سے صدیق اکبر بھی آئے، مگر مصطفیٰ کریم نے کبھی کسی کے لیے خطبہ نہیں روکا۔ عمر ابن خطاب آئے، مگر میرے آقا نے خطبہ بند نہیں کیا۔ داماد پیغمبر حضرت عثمان غنی آئے، داماد پیغمبر حضرت علی مرتضیٰ بھی آئے، بڑے بڑے صحابی آئے، مگر نبی نے کبھی خطبہ بند نہیں کیا۔ اور آج کیا معاملہ ہے؟ امام حسین مسجد میں آتے ہیں اور امام حسن مسجد میں آتے ہیں، ابھی یہ چھوٹے ہیں اور ایام طفولیت میں ہیں، مگر مصطفیٰ کریم نے ان کے لیے خطبہ بند کر دیا ہے، ان کے لیے خطبہ روک دیا، اور پھر مصطفیٰ منبر پہ آتے ہیں اور خطبہ دینا شروع کرتے ہیں۔ میرے آقا نے تمام صحابہ کے چہروں کو ملاحظہ کیا اور سمجھ گئے کہ صحابہ حیرت و استعجاب میں کیوں دیکھ رہے ہیں، ان کی سوالیہ نگاہ کیا دیکھ رہی ہیں، کیا پوچھ رہی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے صحابیوں سنو، میں نے خطبہ اس لیے بند کر دیا، جب حسین اندر آئے ان کو چلنے میں دقت ہو رہی تھی، ان کا پیر لڑکھڑا رہا تھا، مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا، میں حسین کو لینے چلا گیا۔ آئیے کربلا کے میدان میں دیکھیے، جب یزید نے فسق و فجور کا ماحول گرم کر دیا، قرآن کے حکم کو ٹال دیا اور قرآن کے حکم کو نافذ نہ کیا اور اسلام کے قوانین کو پامال کر دیا، تو وہی حسین کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اے میرے نانا، جب میں چھوٹا تھا میرا لڑکھڑانا آپ سے برداشت نہ ہوا، آج کربلا کے میدان میں آپ کا دین لڑکھڑا رہا ہے، حسین سے برداشت نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ کریم کا دین، ان کا قانون آج نافذ نہیں ہو رہا ہے، میرے حسین سے برداشت نہیں ہوا۔ میرے حسین نے کربلا کے میدان میں یہ اعلان کر دیا، اے نانا، اگر آپ کے دین کی حفاظت کے لیے، آپ کے قانون کی حفاظت کے لیے علی اکبر کو قربان کرنا پڑا، علی اکبر کو قربان کر دوں گا، علی اصغر کی قربانی دینی پڑی، علی اصغر کو قربان کر دوں گا، قاسم کی جوانی قربان کرنی پڑی، قاسم کی جوانی قربان کر دوں گا، اور حسین کا اگر لہو کربلا کی زمین مانگتی ہے تو حسین اپنا لہو بھی بہا دے گا۔ میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ انسان کو اپنے مقصد پر یقین کامل ہونا چاہیے، اور یہی مقصد کربلا ہے اور یہی مقصد امام حسین ہے۔ ان کو یقین کامل تھا کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہ راستہ حق ہے، جس راستے پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں وہ راستہ حق پر ہے۔ امام حسین کو یقین تھا، اسی طرح آپ کے ساتھیوں کو بھی یقین تھا، اسی طریقے سے آپ کے جتنے جانثاران تھے سب کو یقین تھا کہ امام حسین حق پر ہیں اور حق کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اسی لیے کسی ساتھی نے ایک لمحہ بھی آپ سے پیچھے نہ ہٹے اور آپ سے دور نہ ہوئے۔ چنانچہ جب 10ویں محرم کی تاریخ ہوتی ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے کے دروازے پر گھٹنے پر ٹیک لگائے ہوئے سر آرام فرما رہے تھے، اچانک شور ہوتا ہے، یزیدی فوج کی جانب سے آواز آنے لگتی ہے، گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز۔ امام حسین بیدار ہو گئے،
اور آپ نے فرمایا غازی عباس سے کہ دیکھو کیا بات ہے. چنانچہ حضرت غازی عباس ان کے سامنے گئے. کہا اس وقت حملہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ ہمیں حسین اعظم سے یزید کی بیعت لینی ہے. آپ دیکھیں ذرا کہ جن کے صدقے میں نعمتیں ملیں، جن کے صدقے میں رحمتیں ملیں، ان سے بیعت مانگ رہا ہے، ان سے بیعت مانگ رہا ہے. یعنی نعمت حسین سے ملے اور بیعت حسین سے مانگ رہا ہے. یعنی جو حکومت ملی، جو ساری چیزیں ملی ہے، یہ کس کے صدقے میں؟ رسول اللہ کے صدقے میں، رسول اللہ کے گھر والوں کے صدقے میں، رسول اللہ کے صحابہ کے صدقے میں وہ حکومت ملی. مگر انجام کیا ہوا کہ وہ حسین جیسے عظیم اور نامور شخصیت سے بیعت کا طالب ہوا. اگر وہ کچھ اور مانگتا تو دے دیا جاتا، لیکن یہ بیعت مانگنے پر تل گیا. اور بیعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی ہر بات مانیں گے، اس بات کا اقرار کر لینا. آپ سوچیں ذرا کون سے زمانے میں ہم ہیں. آج کے اس زمانے میں ہم ظالم کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. ظالم کے سامنے کھڑے ہونے والی گفتگو کر دی جائے تو یزیدی فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ اب تو لگتا ہے کہ سامنے نکل چلیں اور لڑ پڑیں. مگر یہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ گفتگو کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا یہ ہمیشہ سے حسینی مقصد رہا ہے اور حسینی کردار رہا ہے. اس لیے جہاں پر آپ واقعات کربلا سنیں مگر وہیں پر مقصد کربلا بھی اپنے اندر پیدا کریں. مقصد کربلا، مقصد امام حسین کو بھی سامنے رکھے. امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ دین کا احیاء مقصد تھا. کیا مقصد تھا؟ دین کا احیاء مقصد تھا. یعنی دین کو اپنے اندر پیدا کرنا، دین کے احکام کی جو پامالی ہو رہی ہے اس پامالی کو روکنا اور لوگوں کو دین کی جانب بلانا. آج اگر ہم آپ سے دین کی بات کریں، دین کی طرف بلائیں، آپ کو اچھا نہیں لگتا، کہتے ہیں ٹھیک بات کر رہے ہیں، اچھی بات کر رہے ہیں. محترم حضرات، غازی عباس گئے، واپس آئے. امام حسین، سیدہ زینب نے کہا بھیا دیکھیے آواز آ رہی ہے. امام حسین نے فرمایا کہ اے میری ہمشیرہ، ابھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا انکا تروح الینا، کہ آپ اے حسین بہت جلدی ہمارے پاس تشریف لانے والے ہو. مجھے لگتا ہے اس طریقے سے ہمیں شہادت کی خبر دے دی گئی ہے. چنانچہ حضرت زینب نے یا ویلتا ہائے افسوس ہائے افسوس کرنے لگی. مگر امام حسین نے سیدہ زینب کو اس وقت جو تلقین کی تھی وہ تلقین قابل سماعت ہے اور قابل عمل ہے. اے میری بڑی بہن، آنے والے وقت میں جو بھی آئے، جو بھی معاملہ ہو، جو بھی مصیبت آئے، مگر کبھی بھی صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا. کبھی بھی ایسا کوئی کام نہ کرنا، بلکہ یہاں تک امام حسین نے فرمایا اپنے گریبان کو مت پھاڑنا، اپنے چہرے پر تھپڑ مت مارنا. اور آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ادھر سے اور مارنا شروع کرتے ہیں ان رافضیوں کے چکر میں، شیعہ لوگوں کے بہکاوے اور ورغلانے میں. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اہل سنت کا طریقہ بالکل بھی نہیں ہے. اگرچہ پورے ہندوستان کے ہر گاؤں میں یہی رائج ہے، یہی چل رہا ہے. جہاں پر مولوی اگر تعزیہ کے خلاف بول دے اور اگر یہاں تک کہ ماتم کے خلاف بول دیں تو ہماری پگڑیاں نوچ لی جائیں اور پگڑیاں اتار دی جائیں کہ یہ جو ہے آدمی ٹھیک نہیں ہے. بتائیے امام حسین
کہ یاد ہم لوگ مناتے ہیں. ارے یاد منانا ہے تو ٹھیک سے منائیے, اچھے سے منائیے. تعزیہ بنانا ہے تو امام حسین کے روضے کی طرح بنائیے. یہ نہیں کہ آزاد نگر والے الگ تعزیہ الگ طریقے سے لمبے بناتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, اور اسی طریقے سے مہتاب روڈ والے الگ انداز کی بناتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. کوئی 20 میٹر کی, کوئی 10 میٹر کی, کوئی 40 میٹر کی, اور بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ پورے سندر گڑھ ضلع میں سب سے بڑی تعزیہ تو جھارسگڑا کی تھی. اور الگ الگ طریقہ. امام حسین کا جیسا روضہ ہے, گنبد ہے, انٹرنیٹ پر تصویریں پڑی ہوئی ہیں, دیکھیں. جیسا آپ کے احاطہ ہے ویسے آپ بنائیں, اور بنانے کے بعد آپ اس کو ایک جگہ رکھ دیں, اس کی زیارت کریں. بالکل یہ باعث برکت ہے, بالکل یہ باعث رحمت ہے. جیسے آپ کے گھروں کے اندر گنبد خضرا اور کعبہ شریف کی تصویر ہوتی ہے, کیا کوئی مولوی اس کو کہتا ہے یہ ناجائز ہے؟ نہیں ہوتا ہے, آپ بناتے ہو. لیکن اگر آپ یاد رکھنا کہ اگر کعبہ شریف کی تصویر جو آپ کے گھر کے اندر ہے, آپ کوئی اور عمارت لاؤ اور اس پر یہ لکھ دو خوبصورت عمارت ہو, انجینئرنگ کمال ہو اس کے اندر, اور پھر کہو یہ کعبہ شریف ہے, تو دنیا کا ہر عالم یہ کہے گا کہ یہ حرام کام ہے, یہ ناجائز ہے. کیونکہ یہ کعبہ شریف کی شبیہ نہیں ہے, کعبہ شریف کی طرح نہیں ہے. اسی طرح آپ گنبد خضرا بناتے ہو تو گنبد خضرا کو کیا آپ نیلا اور کالا اور لال بناتے ہو؟ یا جو گنبد بنایا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے نیٹ پر, یا جن لوگوں نے جا کر دیکھا ہے یہاں جو بناتے ہیں بالکل ویسے ہی بناتے ہیں, تو بالکل یہ جائز ہے. لیکن اگر آپ اپنی مرضی کی تعزیہ بنانا چاہتے ہو تو پھر آپ بنائیں, آپ کو کون روکتا ہے. لیکن آپ برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو, امام حسین کی یاد منانا چاہتے ہو, تو آپ کو چاہیے کہ اپنے تعزیہ کو ویسے ہی بناؤ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ ہے. اس لیے ایسی تعزیہ میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب 10ویں محرم ہوئی اور تاریخ شروع ہوئی, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کی جانب رخ کرتے ہیں. آپ کی جانثار آپ کے پاس کھڑے ہیں. آپ یہ بھی دیکھو, آج لوگ کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, آج لوگ کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. آپ کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ کیا کربلا میں امام حسین کے حالات ٹھیک تھے؟ کہاں 72 کہاں 22,000 کا لشکر. کسی جانثار نے کہا امام حسین سے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں؟ کسی رفیق نے, کسی بھی اولاد علی ہو یا اولاد جعفر بن عقیل ہو یا اولاد عقیل ہو, کسی نے بھی کہا ہے حالات ٹھیک ہے؟ ابن زیاد نے کیا ہتھ کنڈا اپنایا تھا؟ یہی اپنایا تھا کہ اے لوگوں, اگر تم حسین ابن علی کا ساتھ دو گے تو تمہارے مکان کو ضبط کر لیا جائے گا, تمہاری جائیداد کو ہڑپ لیا جائے گا. آج کا ظالم بھی یہی کہتا ہے کہ اگر تم نے کوئی بدماشی کی, اگر تم نے کوئی خرافات کی جو ان کی نظر میں خرافات ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں ہم تمہارے مکان کو بلڈوز کر دیں گے, ہم تمہاری جائیداد کو ضبط کر لیں گے, اور ہو سکے گا تو فرضی انکاؤنٹر کر دیں گے. مگر آپ دیکھیں امام حسین کے سامنے حالات بالکل برے تھے, مگر امام حسین نے حالات کا بہانہ نہیں بنایا, اور نہ ہی آپ کے جانثاروں میں سے کوئی بھی کسی نے بھی یہ نہیں کہا اے امام حسین ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے, اس لیے جنگ کرنا مناسب نہیں ہے, ان سے لڑنا مناسب نہیں ہے, ابھی آپ بیعت کر لیں, بعد میں جو ہے انکار کر دیجیے گا. مگر کسی جانثار نے نہیں کہا ہے. کیوں نہیں کہا ہے؟ کیونکہ حالات سے مومن نہیں ڈرتا ہے, حالات سے مومن نہیں ڈرتا ہے. مومن تو وہ ہوتا ہے جو حالات کے دھارے کو موڑ دے اور اس کا رخ موڑ دیا کرے. اس لیے امام حسین نے کربلا کے میدان میں, دیکھیے بارش بھی ہو رہی ماشاءاللہ, اور ہمیں لگتا ہے اس طریقے سے آپ کو روک دیا گیا کہ آپ جانا نہیں, یہیں پہ رہنا ہے نا امام صاحب, اور اس طریقے سے ان کو روک بھی دیا گیا کہ اب پیچھے کی طرف مت دیکھنا,
جی اس بارش کے لیے کربلا تڑپ رہے تھے کربلا میں لوگ. آج ہم لوگ مانگے ہوئے بارش مل گئی. آپ دیکھیں بولتے بولتے آواز بھی جو ہے دب سی گئی ہے، اور اس لیے جو ہے ادھر بولو. کل تو 4 مرتبہ بلوا کر حالت خراب ہو گئی کری، اور آج پھر یہ دوسری مرتبہ ہے. بہرحال اور کل بھی بولنا ہے. آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حبیب بن مظاہر آئے اور کہا اے امام آپ کے اوپر ہم جان قربان کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں. امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے. چنانچہ حبیب بن مظاہر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کم وقتو تمہیں پتہ نہیں ہے امام حسین نے کیا بات کہی ہے، کون سی بات پیش کی ہے، تم کسی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہو. تم اتنے بدبخت ہو چکے ہو، اتنے شقی ہو چکے ہو کہ تمہارے دل پر یہ مہر لگ چکی ہے. تمہیں امام کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، امام کیا فرما رہے ہیں. امام حسین نے آخری وقت بھی ابن سعد کے سامنے 3 باتیں پیش کی تھی. پہلی بات یہ یا تو مجھے وہیں جانے دیا جائے جہاں سے میں آیا ہوں، اور دوسری بات یہ مجھے کسی سرحدی علاقے کی طرف جانے دیا جائے جہاں میں امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزار دوں، اور تیسری بات یہ یا تو مجھے ڈائریکٹ یزید کے سامنے لے جایا جائے اور میں اس سے اپنا معاملہ طے کر لوں گا. چنانچہ یہ 3 باتیں امام حسین نے ان کے سامنے پیش کر دیا، اور ابن سعد شروع میں تیار بھی ہو گیا اور ابن زیاد کو لکھ دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے امت کو تفرقہ اور انتشار سے بچا لیا ہے، مگر ابن زیاد کو شمر ذل جوشن نے بھڑکا دیا اور کہا کہ اے ابن زیاد تم بھی ایگری ہوتے ہو حسین کی بات پر؟ قسم خدا کی اگر آج حسین تمہاری زمین سے چلے گئے تو قوت و غلبہ ان کے لیے ہوگا اور تمہارے لیے کمزوری ہوگی اور ناتوانی ہوگی. اس لیے آج تمہاری زمین پر اترے ہیں تو ان سے سیدھے یزید کی بیعت طلب کرو. اگر یزید کی بیعت کر لیں پھر جو آپ مناسب سمجھے وہ سلوک کریں، اور اگر یزید کی بیعت نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کی تلوار ہونی چاہیے. ابن سعد کہتا ہے تو نے صحیح مشورہ دیا. چنانچہ ابن سعد کے سامنے شمر جا کر یہی کہتا ہے آپ کو جنگ کرنا ہے جنگ کریے ورنہ لشکر ہمارے حوالے کریے. ابن سعد سمجھ گیا کہ اس کمبخت نے بھڑکا دیا سارا معاملہ، اور اس طریقے سے ابن سعد نے باقاعدہ جنگ شروع کر دی. چنانچہ حبیب بن مظاہر آئے اور آپ بھی لوٹتے ہوئے شہید ہو گئے. اس طریقے سے پھر 32 لوگوں کا جتھا امام حسین کی طرف سے نکلا اور یزیدی فوج پر حملہ کرتا رہا. یزیدی فوج پر میمنہ پر حملہ کر دے تو میمنہ بکھر جائے، میسرہ پر حملہ کر دے میسرہ بکھر جائے. میسرہ سمجھے کہ نہیں؟ بائیں طرف، عربی میں بائیں اینگل. سامنے فوج ہے تو فوج کا داہنا کون سا ہے؟ اس کا وہ ہے، اور بایاں وہ ہے. 32 لوگوں کی تعداد ہے اور وہ میمنہ پر حملہ کرتے ہیں. میمنہ میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے. میسرہ پر حملہ کرتے ہیں، میسرہ بکھر جاتا ہے. جس طرح رخ کرتے ہیں 32 لوگ اس طرف یزیدی فوج میں بھانٹا چھا جاتی ہے. اخیر میں ایک نے یہ مشورہ دیا ارے کمبختو کن لوگوں سے تم جنگ کر رہے ہو؟ ان لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے تم نے نہر فرات پر 3 دن پہلے پہرا بیٹھا دیا اور پانی بند کر دیا تاکہ ان کے جسم سے توانائی ختم ہو جائے اور کمزوری لاحق ہو جائے. جب یہ بھوکے اور پیاسے ہو جائیں اس طریقے سے ان سے جنگ کی جا سکتی ہے. تم ان سے مقابلہ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے ہو. اگر ان سے مقابلہ کرنا ہے تو